بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ سے سب سے پہلی فرمائش کون سی کی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تب اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بنائیں وہاں پر بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، اور یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، یعنی کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ ناظرین، بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نے نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا، اور طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلی کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں، اور اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سایہ کی مدد سے خط کھینچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ، اور رکن شامی سے رکن غربی تک 32 ہاتھ، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحائف آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ ناظرین، اس وقت کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی اور دروازہ بھی 2 کے بجائے 1 کیا گیا۔